إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رونقی اسٹیج دور و دراز سے چل کر کے تشریف لائے ہوئے علماء ملت اسلامیہ، شورائے اعظام، حفاظ قرآن، میرے سامنے بیٹھے تمامی بزرگوں، دوستوں، اسلامی رشتے کی میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کا موسم ہے اور آپ خصوصیت کے ساتھ بچلے پروا موضع کے ابوالعزم سنی مسلمانوں نے یہ خوبصورت محفل منعقد کی، علماء کرام کو دعوت دی، اور اس سردی کے موسم کے باوجود اتنی تعداد میں یہاں آ کر کے آپ حضرات بیٹھے علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں اور نعتیہ کلام اور خطابت سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمامی حضرات کو جنہوں نے اس کانفرنس کو سجانے میں قدم سخن کسی طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی کے مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی بستی میں خوبصورت ادارے کا قیام کیا، اور وہاں کے پرنسپل حضرت علامہ افسر مشاہدی صاحب قبلہ، اس گاؤں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا حنظلہ مصباحی صاحب قبلہ، انہوں نے، ان کی کوششوں نے آج مجھے آپ کے روبرو اس محفل میں لا کھڑا کیا، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آپ اس اسٹیج سے اپنے مدرسے سے فارغ ہونے والے وہ طلبہ جنہوں نے قرآن مقدس کے تیسوں سپارے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیے ہیں، ان کے سروں پر سجدہ ہوا دستار کا خوبصورت منظر دیکھیں گے۔ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے آپ حضرات جس ابوالعزمی سے، جس ہمت و حوصلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آخر تک اس محفل میں تشریف رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اشرفی دھولہ تشریف لائے ہیں، جن کے چہرے کی زیارت کرنا یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں حضرت کی شرکت ہوتی ہے، نہ جانے کتنی نگاہیں ایسی ہیں کہ ان کے چہرے کی زیارت کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ آج آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، ان کی زبان فیض ترجمان سے چند کلمات بھی سماعت کریں گے۔ بہرکیف میں گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے کہہ کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ چونکہ سردی کا اثر ہے، آواز بھی متاثر ہے، اس لیے انشاءاللہ میں مختصراً اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ آئیے خطبہ سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على رسوله الأحمد، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. آئیے بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آغاز گفتگو سے پیشتر حدیث پاک کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مجمع الزوائد. اس کتاب سے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں. مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ وکل علی قبری ملکا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. حدیث کے الفاظ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ مفید باتیں آپ تک پہنچیں گی. نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اب وہ فرشتہ کیسا ہے؟ اسے اللہ نے کیا پاور دیا ہے، کیا طاقت بخشی ہے؟ اللہ کے نبی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آتا ہو اسماء الخلائق. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سنتا ہے، پوری کائنات کی آوازیں سنتا ہے. کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ فرشتہ سب کی آوازوں کو سنتا ہے. اب اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ. فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام لے کر کے مجھے بتاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب ذرا غور کریں کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو نبی پر درود پڑھتا ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو نبی پر درود پڑھتا ہے. آج کسی منسٹر سے پہچان ہو جائے، گاؤں کے پردھان سے یارانہ ہو جائے، کسی منتری کے یہاں آنا جانا ہو جائے، کسی ڈی ایم ایس ڈی ایم تک پہنچ ہو جائے، لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں، لوگوں کے یہاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے تو فلاں جانتا ہے، میرا تعارف تو فلاں منسٹر سے ہے، میرا تعارف تو فلاں ودھائک کے گھر تک ہے، میری پہنچ تو فلاں آفیسر کے دروازے تک ہے. لوگ یہاں تک بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سینہ تان کر کے اعلان کرتے ہیں، آؤ مجھ سے جڑ جاؤ، آؤ مجھ سے رابطہ پیدا کر لو، تمہارا جو بھی کام ہوگا میں کروا دیا کروں گا. ذرا غور تو کریں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کا ذکر نبی کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہو، جس کا نام کونین کے شہنشاہ کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہو. ایک شاعر نے کہا تھا کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو،
ارے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ تو ذرا غور کریں کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ شخص جو نبی پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو آئیے نبی پر ہم بھی درود پڑھیں اور انہی بڑے ناموں میں لوگوں میں اپنا شمار کرائیں۔ بآواز بلند خوش دلی اور دل جمعی کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے حدیث پاک سماعت کیا، حدیث پاک کے الفاظ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اللہ نے نبی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر کیا، اسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بخشی۔ جو بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتہ نام لے کر کے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اس دور میں دو بڑے ہی اہم مسئلے جن کو لے کر کے آج قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کے، ٹوپی پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے، اسلامی لبادے میں ملبوس ہو کر کے اور آپ کے درمیان آتے ہیں اور آپ کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کا بھی اسی حدیث سے جواب دیتا ہوا وضاحت کرتا چلوں۔ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہنا شرک، یا نبی سلام علیکہ کہنا شرک۔ معاذ اللہ عقیدہ بتایا جاتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، زندہ نہیں، ہماری آواز نہیں سن سکتے، ہماری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبی کے بارے میں عقیدہ بتایا جاتا ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کے ذریعے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ذرا حدیث آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر کیا اور اس فرشتے کو یہ طاقت بخشی، اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ نے اسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بخشی ہے۔ کوئی مشرق سے درود پڑھ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے درود پڑھ رہا ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی درود پڑھ رہا ہے، اس فرشتے کے اندر اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن رہا ہے۔ کوئی بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے، فرشتہ اسے بھی سن رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر درود پڑھ رہا ہے، فرشتہ اسے بھی سن رہا ہے، کوئی آہستہ سے درود پڑھ رہا ہے، فرشتہ اسے بھی سن رہا ہے، کوئی بلند آواز سے درود پڑھ رہا ہے، فرشتہ اسے بھی سن رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں وہ فرشتہ کون ہے؟ نبی کی بارگاہ کا ایک خادم ہے، نبی کی بارگاہ کا ایک نوکر ہے، نبی کی بارگاہ کا ایک ملازم ہے، جس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، جسے اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، یہ ساری مخلوق کی آوازیں سن رہا ہے۔ تو ذرا غور تو کریں، جب ایک ادنا کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے تو نبی اعلیٰ ہے، انہیں کتنی طاقت بخشی ہوگی؟ جب ایک خادم کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے تو نبی مخدوم ہے، انہیں اللہ نے کیسا پاور دیا ہوگا؟ جب ایک ملازم کا یہ عالم ہے تو کونین کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ جب ایک فرشتہ آوازیں سن سکتا ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ہم یہاں سے یا نبی سلام علیکہ کہیں گے، یا رسول سلام علیکہ کہیں گے، یا رسول اللہ المدد کا نعرہ لگائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہماری فریاد کو نہ سنے؟ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اسی سے ایک اور اہم مسئلہ جسے لے کر کے قرآن کی آیتیں لے کر کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں۔ الحمدللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو غیب کا علم بخشا ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جان لینا،
جس کا علم کسی کو نہ ہو، پوشیدہ چیزیں جان لینا ہے. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو تو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر ہے. ابھی حدیث آپ نے سنا، جب ہم یہاں سے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا نام لے کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. کہتا ہے نا، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اس فرشتے سے ہمارا تعارف کیسے ہوا؟ اس فرشتے سے ہماری ملاقات کہاں ہوئی؟ اس فرشتے نے ہمارا نام کیسے جان لیا؟ اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارے باپ کا بھی نام جان لیا. باپ کے نام کی صراحت کے ساتھ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو اب ذرا غور کریں، وہ فرشتہ جو نبی کی بارگاہ کا خادم ہے، ادنا ایمان رکھنے والا بھی سوچ سکتا ہے کہ جب ایک خادم کا جو عالم ہے وہ غیب کی چیزیں جان سکتا ہے، وہ ہمارا نام جان سکتا ہے، ہمارے باپ کا نام جان سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کائنات کا دولہا بنا کر کے بھیجا ہے، جسے کائنات کا شہنشاہ بنا کر کے بھیجا ہے، بلکہ اس دنیا کو تخلیق بھی جن کی وجہ سے کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اسے کتنا علم غیب بخشا ہوگا، اسے کس قدر علم غیب عطا کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر رب کی بارگاہ میں تمنا کرتے رہ گئے، ربی ارنی ربی ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن جواب ملتا تھا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں یہ تاب نہیں. لیکن میرے نبی کا عالم یہ کہ رب نے خود بلایا. معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب کا دیدار کیا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ قرآن گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. تو سب سے بڑی غیب کی چیز رب کی ذات، جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے نبی نے رب کا بھی دیدار کیا. تو اب ذرا بتائیں تو صحیح کہ دنیا کی کون سی ایسی غیب کی چیز ہو سکتی ہے جو چشم نبوت سے پوشیدہ رہ سکے، نبی کی نگاہوں سے چھپ سکے؟ ایسی دنیا کی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی آپ کو بہکائے، آپ کے ذہن کو موڑنے کی کوشش کرے، بہت سارے ہمارے نوجوان سعودی دبئی چلے جاتے ہیں، بمبئی کرناٹک دیگر علاقوں میں روزی روزگار کی تلاش میں، تو وہاں جماعتیں بنا کر کے باقاعدہ ٹریننگ دے کر کے جو ہے علماء کے لباس میں جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. طرح طرح کے عقیدے، یہاں آ جاؤ نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، یہ کرو، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اسے بدمذہبیت کی طرف راغب کر دیتے ہیں. میں ان سارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پہلی چیز اگر ایسے لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں اگنور کر دیں، انہیں بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے، کوئی چیز بتانے کی کوشش کرے، تو اپنی جماعت کے کچھ علماء کا نمبر اپنے موبائل میں رکھا اور سیدھے کہہ دو کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں، قرآن و حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے، ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے. ہاں ہمارے علاقے کے ہیں عالم، ان کا نمبر ہے، آؤ میں فون کرتا ہوں، ان سے بات کرو، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری باتوں کا جواب دیں گے. یہ علماء کے پاس نہیں جائیں گے. ایسے لوگ جو پیوپی کا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی موبائل شاپ کھولا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے سمجھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف کے حوالے سے آپ نے حدیث پاک سماعت کی، دو مسئلے کی وضاحت بھی میں نے کر دی.
اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں کہ آج یہاں علم کا بول بالا ہوا، ماشاءاللہ، واہ وہ آواز جو عرب کے صحرا کی وادیوں سے، بطحا کی وادیوں سے نمودار ہوئی تھی، اور صدائے اقرا کی بازگشت اکناف عالم میں پھیلی تھی، آج اسی صدائے اقرا کا اجرا کرنے کے لیے یہاں پر حفاظ کرام کو اعزاز دیا جائے گا، اور علم کی وہ سوغات جس کا درس میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، جس کا درس قرآن کی سب سے پہلی آیت نے دیا، اس کا بول بالا ہونے والا ہے۔ تو اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیا، بہت ساری مخلوقات، اور انہی مخلوقات میں ایک حضرت انسان بھی ہے، جنات اور انسان بھی ہیں جنہیں اللہ نے مکلف بنایا، لیکن اس کے علاوہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، نہ جانے کتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک اہم بات بتا دوں، قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا هو الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، اللہ نے کائنات کو تخلیق بخشی، سب کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوقات کو پیدائشی طور پر عالم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ پیدائشی طور پر وہ عالم بن کر کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی شعور نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے سے مرغی کے چوزے کو دیکھ لیجئے، ابھی انڈے سے باہر نکلتا ہے، ابھی آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے دانا ڈال دیجئے، پتھر بھی ڈال دیجئے، وہ دانا اٹھا کر کے کھا لے گا، پتھر کو نہیں کھائے گا۔ دیکھا ہے؟ دانا کھا لے گا، پتھر نہیں کھائے گا، اور کس طرح سے کھایا جاتا ہے، کھانے کا طریقہ بھی اسے پتا ہے۔ ابھی وہ انڈے سے باہر نکلا ہے، اسے کس نے بتایا کیا چیز کھائی جاتی ہے، کیا نہیں کھائی جاتی ہے؟ بلی کو دیکھتا ہے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، کس نے اسے بتایا کہ بلی سے تجھے خطرہ ہے، وہ تجھے مار ڈالے گی؟ یہ اللہ کا بخشا ہوا علم ہے جو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے دے کر کے بھیجا ہے، لیکن اسی کے مقابل میں انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے نہ کھانے کا شعور ہوتا ہے، نہ پینے کا شعور ہوتا ہے، کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا انسان کے بارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے بہترین شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا، لیکن پیدائشی طور پر جاہل بنا کر کے پیدا کیا۔ دیگر مخلوقات اللہ نے اسے عالم بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ لے لیجئے، ایک دن کا بھی بچہ نہیں ہوگا، آپ اس کے قریب جائیں گے، وہ یوں فن اٹھا کر کے آپ کو ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ اسے کس نے بتایا ہے کہ تجھے ڈسنے کا طریقہ تیرا ایسا ہے، اور تیرے اندر زہر ہوگا، تو ڈسے گا تو اگلا مرے گا؟ یہ اللہ کا بخشا ہوا علم ہے۔ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو دیکھ لیجیے، آپ نے برسات کے موسم میں دیکھا ہوگا، افریقہ وغیرہ کے جنگلات میں وہ چونٹیاں مل کر کے ایسا ایسا محل تیار کرتی ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں چکرا کر رہ جاتی ہیں، اتنے ڈیزائن سے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کے بناتی ہیں۔ انہیں یہ علم کس نے دیا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس طرح سے مکان بنایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا بخشا ہوا علم ہے۔ جزیرے برموڈا میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کا نام ہے ایل۔ جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ جزیرے برموڈا میں جاتی ہے، لیکن وہاں ان کی غذا نہیں ہوتی ہے، وہاں سے پھر انہیں ہزاروں کلومیٹر دور جا کر دوسرے سمندر میں روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔
اور اس مچھلی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو مر جاتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں انڈے سے نکلنے والے بچے پھر اس سمندر کا رخ کرتے ہیں جہاں اس کا رزق ہوتا ہے، باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، نیٹ پر شیئر بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بچے کتنے عقل و شعور والے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، انڈے سے باہر نکلے ہیں، لیکن انہیں کس نے علم دیا ہے؟ کس نے بتایا کہ تم فلاں سمندر میں جاؤ گے تو تمہارے لیے رزق کا سامان ہوگا؟ یہ اللہ کا بخشا ہوا علم ہے۔ آپ کائنات کی دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی غور کر لیں، مثالیں دیں گے تو گھنٹوں بیت جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نعرہ رسالت علم مسلک اعلیٰ حضرت وارث عالم پناہ کانفرنس حضرت علامہ سید ظفیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید ظفیر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار وارث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ درگتا پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ کرام ابنہ کریم دارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ یہ کی بات دیگر علماء کرام آپ کے نگاہوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے آپ مفید کلمات سماعت کریں گے۔ میں چند منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مائک بھی تھوڑا ڈسٹرب ہے، میری آواز بھی تھوڑی متاثر ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدائشی طور پر علم دے کر کے بھیجا، لیکن جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ پیدائشی طور پر بغیر علم کے پیدا ہوتا ہے عموماً۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے، یہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی نہیں پیدائشی طور پر، لیکن اللہ نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں قوت سماعت عطا کی ہے، قوت بصارت عطا کی ہے، تمہیں ذہن دیا ہے، تمہیں فکر دیا ہے، تمہیں قوت حافظہ دیا ہے، جس کی بدولت تم علم حاصل کر سکتے ہو، جس کی بدولت تم عالم بن سکتے ہو، اور اتنے بڑے عالم بن سکتے ہو کہ سارے مخلوقات پر حکمرانی کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، رب کا ارشاد ہوتا ہے اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے، اور اس کے بعد پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پڑھنے کا درس دیا ہے، ہمیں سیکھنے کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں یہ ادارہ چل رہا ہے، آج اس ادارے سے کتنے نونہانان ملت اسلامیہ آج دستار فضیلت لے کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوں گے۔ یہ اسی کا صدقہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے جو رب نے ہمیں عقل دیا ہے، رب نے ہمیں ذہن دیا ہے، رب نے ہمیں توانائی کی نعمت بخشی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جو پڑھے ہیں جو نہیں پڑھے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں خط امتیاز یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ کون عالم ہے، تم میں سب سے زیادہ کون جانکار ہے، تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور آج اس اسٹیج سے یہ درس لے کر کے جائیں، اس پروگرام سے یہ درس لے کر کے جائیں کہ ہم
خود بھی علم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں گے، اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم دین کا علم سیکھیں گے اور اس کے بعد دنیا کا بھی علم سیکھیں گے۔ دونوں چیزیں سیکھنے کا حکم ہے۔ اسلام کسی تفریق کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ سیکھو یہ مت سیکھو، دنیا بھی سیکھیں دین بھی سیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایسا وکیل ہو، ایسا ڈاکٹر ہو، ایسا اسکالر ہو، ایسا پروفیسر ہو جسے شریعت کے اندر کیڑے نظر نہ ہو۔ آج کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ اسلامی شریعت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، علماء کرام کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت مسائل میں انگلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا، اپنا دماغ، اور خود کو سمجھتے ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو ہمیں ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ضرورت ہے جو نماز کا طریقہ بھی جانتا ہو، جو استنجا کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو، جو اسلامی شریعت بھی جانتا ہو، علماء کا احترام بھی جانتا ہو، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بھی جانتا ہو، اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ ہمیں ایسے ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔